نہ ہماری نماز ڈھنگ کی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی دعا ڈھنگ کی ہے۔ کیا علی عباس عسکری میں اتنا حوصلہ ہے؟ میں کیا سر پہ قرآن رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 22 سال میں میری کوئی کم سے کم 2 رکعت ایک بھی ایسی نماز ہو جس میں مجھے خدا کے علاوہ دنیا کا خیال نہ ہو؟ کوئی ایک بندہ تو ایسا ہو جو زمانے کے امام کو گواہ بنا کے کہے جی میں بتانے کو تیار ہوں کہ میری زندگی کی وہ نماز ایک ایسی ہے، واجب کو چھوڑ دیں، کوئی ایسی نماز جس میں مجھے خدا کے علاوہ دنیا کا خیال نہیں آیا۔ ہماری نمازیں روح عبادت سے خالی ہو چکی ہیں۔ کھلے لفظوں میں خالق قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نماز وہ ہے جو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور ایسا نہیں ہو رہا۔ نماز پڑھی جا رہی ہے، برائی کی جا رہی ہے، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ نماز ہی نہیں جو اس خدا کو مطلوب ہے۔ یہ برائی سے روکتی ہے نا تو نماز ہے، نہیں روکتی تو فارمیلٹی ہے، آپ فارمیلٹی پورے کر رہے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے۔ اب قرآن کے نظریے سے ہم کیسے جھٹلائیں کہ نماز وہ ہے جو برائی سے روکتی ہے؟ ہم کس خام خیالی میں گم ہیں ہمیں بھی نہیں پتا۔ غلط فہمی سے زیادہ خوش فہمی نقصان دہ ہوتی ہے۔ منت کر رہا ہوں اپنی نسلوں کو فقط ایک بات بتائیے گا، صرف ایک بات جو اپنی نسلوں تک بتائیے گا، اپنے بچوں تک پہنچائیے گا۔ خدا سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، خدا گھمنڈ برداشت نہیں کرتا۔ شیطان نے گھمنڈ ہی تو کیا تھا، 6500 سال کی عبادتیں ایک سیکنڈ میں سائڈ پہ چلی گئی تھی۔ گھمنڈ تک وہ ذات برداشت۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو درس دیا تھا اپنی زندگی میں، اتنے بڑی شخصیت نے فرمایا صرف ایک کام یاد رکھنا، خدا کا خوف اپنے اندر سے ختم نہ کرنا، چاہے پورے کائنات بھر کی نیکیاں بھی تمہارے دامن میں کیوں نہ ہو، اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، چاہے کائنات آدم و عالم کے گناہ بھی تمہارے دامن میں کیوں نہ ہو۔ بہت باریک نقطہ ہے، یہاں سے یہ نہ لیجئے گا کہ میں کہہ رہا ہوں گناہگار بندہ گناہ کرے یا بندہ اس طرف چلے، مولا معاف کرے، میں کوئی گناہ کرنے کی وہ نہیں کر رہا آپ کو، لیکن مومن وہ ہے جس کے اندر خدا کی رحمت سے امید اور خوف خدا بالکل ایکول ہو۔ نہ وہ خوف خدا کے سامنے مایوس ہو جائے کہ میری رحمت، یہ مایوسی بھی کفر ہے، اور نہ وہ اتنا خوش فہم ہو جائے جی میں کربلا سے ہو کے آیا ہوں، جی میں سب سے بڑا مومن ہوں، میں نے بڑا جلسہ کروایا، ابھی حج کر کے آئے ہیں جی، بہت بڑے ہم لوگ مومن ہیں، بہت بڑی ہم نے ماتم داری کروائی ہے۔ یہ چیز بھی نہیں کر رہی۔ میرے چھٹے تاجدار ولایت نے فرمایا، معصوم فرماتے ہیں ایک وقت میں مسجد میں 2 لوگ داخل ہوئے، ایک عابد ایک فاسق۔ میرے چھٹے بادشاہ سامعین گرامی فرماتے ہیں فاسق اور عابد اکٹھے مسجد میں داخل ہوئے، کچھ دیر کے بعد نماز پڑھ کے جب دونوں باہر نکلے تو جو فاسق تھا وہ مومن ہو چکا تھا، اور جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا۔ کام کیا ہوا؟ دونوں خدا کی عبادت کر رہے تھے، لیکن جو فاسق مومن ہوا وہ جتنی دیر عبادت کرتا رہا وہ اپنے اندر شرمندہ رہا، میں گناہگار ہوں، وہ ذات بڑی رحیم ہے، ایسے کیسے کر کے وہ میری اس نماز کو قبول کر لے، وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ اسی سوچ میں 1 سیکنڈ کے بیچ میں مومن ہو گیا، اور جو عابد گیا تھا وہ فاسق ہو گیا۔ اس کے اندر اس کی نمازوں کا گھمنڈ ہی بڑا تھا کہ یہ دیکھ رہا ہے، یہ آج آیا ہے، میں روز مسجد میں آتا ہوں، یہ آج آیا ہے، اسے پتہ ہے میرے سر پہ محراب ہے، یہ آج آیا ہے لیکن اسے پتہ ہے میں بہت لمبی نمازیں پڑھتا ہوں۔ سامعین گرامی وہ ذات کہیں بھی نہیں کہتی یہی فلسفہ استغفار ہے، وہ نہیں کہتی کہ ٹکرے مار کے استغفار یا توبہ 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 بولو۔ وہ فرماتا ہے تو جتنا بھی گناہگار ہے نا، میری بارگاہ میں آ کر ایک بار ایسے صدق کے دل سے صرف پشیمان بھی ہو جانا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔